یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں سر ایسے نہیں ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں, اجازت ہے کہ کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے, لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں. شراب پینی ہے پی لو, چمڑی اتار دوں گا آخرت میں. یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے. ایسے نہیں ہوگا. اجازت ہے, نیکی کرنی ہے کرو, برائی کرنی ہے کرو. مرضی نہیں ہے. مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو. یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے, آیت نمبر 7. سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں, اپنے آفیسز میں سنائیں, اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے, ناشکری کی زندگی گزارو گے, تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا, نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے, میری نافرمانی کرے, میرا کفر کرے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے, یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے, تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے میرے بھائی. آپ اپنی داڑھیوں سے, پگڑیوں سے, نمازوں سے, تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, قانون کو چکما دے سکتے ہیں. اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے. اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز, حج, زکوٰۃ بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن, فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے, اللہ 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا. اللہ سے بڑا ڈاٹا سر, اللہ بڑا ڈاٹا جی. ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے, لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاٹا جی. مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں. تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا. نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا, اچھی صحت دی, تو نے میرے لیے کیا کیا. وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی, تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے, میرے ہاں کوئی اجر نہیں. اوندا منہ کر کے جہنم میں. فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے. اللہ نے کہا نو, آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے, ہاں جی. تو یہ حساب کتاب تو بس خانہ پوری ہے, اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والے ہیں. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, آمین. پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا. وہ کہے گا یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی نا کہ یہاں پہ تو نے خرچ کرنے کا کہا ہے, میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے, تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی, میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اوندا منہ کر کے جہنم میں. پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا, تو نے میرے لیے کیا کیا. کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا, قرآن کی تعلیم دی. اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں, تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی. تیرے نام سے پہلے بھی 8 دمیں ہوتی تھی, بعد میں بھی 10 دمیں لگتی تھی. یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیسی تو لکھے ہی نہیں سی ہوا. دیسی اتنا کوئی نہیں لکھا ہوتا, وہ آپ کرنا ہوتا ہے بچوں, کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا. قرآن اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو, تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمے اور تشریح میں بیان کریں گے. ہمیں کوئی گلا نہیں کرے گا کہ قرآن میں گھوڑے لکھا سی تو یہ کیوں بیان کیتا ہے. تو تسی کھوتے نہ بڑھو, اپنی عقل بھی استعمال کرو. وہ تو ڈاکٹرن ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکے گا. سر ان 3 بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا تو مجھے بتا دے. شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا جان. اللہ کی راہ میں مال لوٹانا. قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے. اور تیسرا قرآن کی تعلیم. وہ تو سر بخاری میں حدیث ہے, تم نے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ان 3 نیکیوں سے بڑی کو نیکی پاسبل نہیں ہے, لیکن 0 سے ملٹیپلائی, کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کی. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. کی نیکی ہو گیا شرک. یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کیسے شرک ہو گئی؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے, پڑھی بھی اللہ کے لیے, لیکن دکھانے کے لیے کسی کو. ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ تھے نا, مجھے ان کی پالیسی سے تو بہت اختلاف ہے, جنرل ضیاء الحق, لیکن ایک مذہبی آدمی تھے. ان کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر کافی ریفارمز آئی, اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا پاکستانی فوج کے اوپر, ورنہ ان سے پہلے کی فوج اور آج کی فوج میں بڑا فرق ہے. اب آپ کو مذہب کا رنگ غالب نظر آئے گا ہماری فوج کے اندر. اور جب فوج سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو میں تو سب سے زیادہ باقی اداروں کی نسبت ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہے, کیونکہ موت کو بڑا قریب سے دیکھ لیتے ہیں نا, تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل ٹھکانے ہو جاتی ہے. جب اپنے ساتھ آپ شہداء کی لاشیں اٹھاتے ہیں بارڈرز کے اوپر, تو بس انسان کو نظر آتی ہے یار کل تو یہ میرے ساتھ روٹی کھا رہا تھا, آج میں اس کے جسم کے لوتھڑے سمیٹ رہا ہوں. تو سب بڑے بڑے لوگوں کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. تو جنرل ضیاء الحق صاحب چونکہ نمازی تھے بڑے پکے, تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ نماز میں جاتے تھے لوگ بغیر وضو بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ نماز پڑھنے کا تو موڈ نہیں ہوتا تھا, اور وضو تو ایک تردد ہے نا, اور وضو کسی کا چیک تو نہیں ہو سکتا سوم کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے. تو وہ اس پر ٹوٹل پورے, جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی پولیٹیکل لیڈرز کے لوگ جنازے پڑھنے کے لیے صحافی بھی آئے ہوتے ہیں, اگر آپ ان سے نماز سنیں, نماز بھی نہیں آتی اور جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں, ادھر سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر میسج دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی جنازے کی نماز پڑھی, جنازہ پڑھا, نہ ان کو دعا آتی نہ وضو کیا ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ. یعنی یہ نا آپ کہیں کہ میں ساروں کے لیے بات کر رہا ہوں, تو وہ ساری اس طرح کی جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو دکھلاوے کی ہو رہی ہوتی ہے نا, اللہ کے لیے تو ہو نہیں رہی ہوتی ہے. تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ, آمین ثم آمین. اب میرے بھائیوں اگلی آیات کی طرف آتے ہیں, سورہ النساء کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, مت تمنا کیا کرو ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ کوئی فضیلت دے رکھی ہے. ہائے ہائے, حسد نہیں کرنا. کسی کو اللہ نے اچھا چہرہ دے دیا ہے, کسی کو اچھا قد دے دیا ہے, کسی کو اچھا منصب دے دیا ہے, کسی کو زیادہ دولت دے دی ہے, تو اس چکر میں نہ پڑا کرو کہ حسد کرو. کوشش کرنا آپ کا حق ہے, جیلسی نہیں کرنی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسی بتا دی کہ جو تم کما سکتے ہو. میں اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا, اپنی ڈیسٹنی چوز نہیں کر سکتا, اپنی موت کا وقت چوز نہیں کر سکتا, لیکن ایک چیز ہے جو میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کرو, اور میری اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی کام کے اوپر ہونی ہے. وہ اللہ نے ساتھ ذکر کر دیا, للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گے, وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گی. یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دولت نہیں ملتی کسی کو بہت زیادہ, تو نیکیاں تو وہ کر سکتا ہے نا. اس کے لیے تو ڈیسٹنی کی ضرورت نہیں ہے. 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مہینے کا 1 لاکھ روپیہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے فری ملنے کی ضرورت تو نہیں ہے. جائیں مسجد میں وضو کریں, پانی بھی فری اویلیبل ہے, آپ سے کوئی بجلی کا بل بھی نہیں مانگے گا, جائیں نماز پڑھیں. وہ بل وہ لوگ دیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسودہ حال کیا ہے, عام لوگوں نے تو ویسے ہی نماز پڑھنی ہے. تو نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا, اس کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا اچھی شکل ہونے کی ضرورت ہے, یا اچھا سٹیٹس ہونے کی ضرورت ہے.
صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، سبحان اللہ، ہر تحمید صدقہ ہے یعنی الحمدللہ، ہر تحلیل صدقہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ، ہر تکبیر صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اپنی اپنی ڈومین کے اندر، یہ بھی صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق جو آپ سمجھ لیں خالصتاً جو ہے اینیمل انسٹنکٹ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کو باقی چیزیں تو ہضم ہو گئی، انہوں نے کہا یہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہی چیز تم کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نیکی کا کنسیپٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مت اس چکر میں پڑا کرو کسی کو یہ مل گیا یہ مل گیا، جو تم کر سکتے ہو نا وہ کرو۔ اور اس میں میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ سر دنیا آپ اپنی مرضی کی بنا نہیں سکتے، کوشش کریں، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے خود بنا سکتے ہیں۔ دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں، گارنٹیڈ آخرت آپ کی مرضی کی ہے، اور دنیا اگر آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہے، اور اللہ کی مرضی پھر وہی ہے کہ جو انبیاء کے نافرمان ہیں انہیں اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک۔ ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہم اجرنا من النار۔ تو آپ آخرت اپنے ہاتھوں میں ہے سر، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مرد جو کمائیں گے ان کے لیے ہے،